جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفرنامہ لے کر پھر حاضر ہوں. تو آج پھر ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یو کے سے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، کہ جنہوں نے پچھلے 2 پروگراموں میں بڑا زبردست تجزیہ کیا کہ جو ایشیا میں خاص کر جو ایک نیا بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں ایک غیر مسلم دنیا کے لیڈر بھی ہیں اور مسلم دنیا کے ممالک بھی ہیں. تو انہوں نے پہلے سعودی عرب اور ایران کے جو تعلقات بہتر ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا تھا، اور پھر روس اور چائنا کے پریزیڈنٹس کی جو ملاقات ہوئی تھی، اور چائنا جو رول ادا کر رہا ہے، جو نیا ورلڈ آرڈر ایک قسم کا بننے والا ہے، بلاک بننے والا ہے. تو اس میں ایک ملک جو رہ گیا تھا وہ انڈیا تھا، کہ پروگرام لمبے ہو جاتے ہیں اس لیے سب کو کور نہیں کر سکے. تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ انڈیا کا اس سارے سینیریو میں یہ جو ٹرائکا بن رہا ہے، اس میں کیا رول ہے انڈیا کا. اور پھر اس کے بعد پھر ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پھر مسلم دنیا جو ہے، کیونکہ انڈیا، رشیا اور چائنا، اور اس کے ساتھ پھر جو مسلم ممالک ہیں جس طرح پاکستان ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، اور پھر ایران، سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے ملک ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ماحول بننے والا ہے آگے، اور کون سا ملک کیا رول ادا کرنے والا ہے؟ تو جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے اور اپنا تبصرہ کیجیے. آپ کا پچھلا تبصرہ بہت مشہور ہوا تھا، تو آپ اسی سلسلہ کو آگے جاری رکھیں اور آپ بتائیں کہ اس سارے میں انڈیا کا کیا رول ہوگا، اور چائنا، انڈیا، رشیا اور پھر مسلم ممالک کا کیا رول ہوگا. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. جی مرتضیٰ صاحب، انڈیا کا رول جو یہ نیا ورلڈ آرڈر ایمرج ہو رہا ہے، جس کے بارے میں پچھلی بار ہم نے بات کی تھی، چین اور رشیا جو مل کے کر رہے ہیں، اس میں انڈیا کا رول تو بہت اہم ہوگا. بہت سارے انڈیپینڈنٹ انالسٹ جو ہیں بڑے بڑے بینک جیسے گولڈمن سیکس یا جے پی مورگن یا ایون انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں، ان کے انالسٹ کہتے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی جو ہے نا، آلریڈی نظر آ رہا ہے کہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اور بائی دا ایئر 2030 وچ از اونلی 7 more years، لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا ول بی دا تھرڈ لارجسٹ اکانومی آفٹر چائنا اور یو ایس اے. اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ چائنا اوورٹیک کر جائے گا یو ایس اے کو ٹو بی دا نمبر 1 اکانومی، اور یو ایس اے کے بعد انڈیا ہوگا. اور اگر پرچیسنگ اپنے پاور پیرٹی پی جس کو کہتے ہیں، یہ تو نومینل جی ڈی پی ہے نا، لیکن جو فیئر اسیسمنٹ بہت لوگ کہتے ہیں وہ پی پرچیسنگ پاور پیرٹی کے لحاظ سے جی ڈی پی 2022 میں انڈیا کی آلریڈی تھرڈ لارجسٹ ہو گئی ہے. سو بہت بڑی اکانومی ہو رہی ہے. اور دس از کوائٹ اسٹننگ گروتھ ٹو بی آنیسٹ. اگر کمپیئر کیا جائے انڈیا بائی دا 80s wasn't even in the top 10 economies at that stage. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ایسے بھی دیکھنا چاہیے نا کہ انڈیا ایز آلویز بین ون آف دا بگیسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، چائنا اور انڈیا ور آلویز دا بگیسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ. یہ تو برٹش راج اور یورپین کولونائزیشن کے دوران انڈیا کو تباہ کیا گیا تھا. لیکن پارٹیشن کے بعد انڈین اکانومی کافی کمزور تھی، اور لیکن پرنسپلز نہرو نے اچھے سیٹ کیے تھے. نے رول دنیا کی سیاست میں بہت اچھا کیا، یعنی کہ دا کو فاؤنڈر دا نان الائن موومنٹ، یعنی کہ نہ کیپیٹلسٹ ویسٹ کے ساتھ نہ رشیا کے ساتھ یو ایس ایس آر اس وقت جب ہوتا تھا. سو نان الائن موومنٹ نے بہت اچھا رول کیا تھا فار دا ڈیولپنگ ورلڈ. لیکن اکانومی جو نا سوشلسٹ بیسس پہ ان نے، جیسے چائنا نے بھی کی ہوئی تھی، اور دونوں کمزور اکانومیز تھی. اور بعد میں جب انہیں لبرلائزیشن کی دونوں نے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کتنی ترقی ہوئی، خاص طور پہ چائنا کی. انڈیا کی ترقی کے پیچھے کچھ خاص لوگوں کا ہاتھ ہے. پہلے تو راجیو گاندھی کا رول بہت اچھا تھا، بیکاز ہی واز اے ینگ مین، ینگ لیڈر اور ویسٹرن ایجوکیٹڈ، اور اس نے انڈین اکانومی کو لبرلائز کافی کر دیا، اوپن کر دیا، اور خاص طور پر اس نے ٹیکنالوجی پہ فوکس کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں انڈیا ماہر ہے، ون آف دا لیڈنگ پلیسز ان دا ورلڈ.
سو اس کا رول تھا، اور اس کا ساتھ جے پی سنگھ نے بھی بہت اچھا، اوی پی سنگھ نے بہت اچھا دیا تھا اس کا جو منسٹر. بعد میں تو دونوں میں اختلافات ہو گئے تھے، لیکن دوسرا جو ان کا کانگریس کا لیڈر تھا جس نے اچھا رہا، نارسمہا راؤ، خود تو وہ بیچارہ وہ ایسے ہی نظر آتا تھا، لیکن اس نے منموہن سنگھ کو ایز اے فائنانس منسٹر اپوائنٹ کیا، اور منموہن سنگھ ہیز پروبلی بین دا گریٹسٹ کنٹریبیوٹر ٹو انڈیاز اکنامک سکسیس، فرسٹ ایز اے منسٹر آف راؤ، اور بعد میں کانگریس کا پرائم منسٹر جب سونیا گاندھی نے اس کو پرائم منسٹر بنایا. تو اگر دیکھا جائے ارلی 80s میں اتنا کوئی خاص فائدہ انڈیا کو نہیں تھا ہو رہا. پاکستان کی اگر سوچا جائے تو جو کہتے ہیں نا پر کیپیٹا انکم، یعنی کہ ٹوٹل جی ڈی پی ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل پاپولیشن آف تو اس وقت پاکستان کی انڈیا سے بہتر تھی. 1980s میں پاکستان کی ڈالر کے حساب سے 397 فگر تھی، اور انڈیا کی جسٹ 272، یعنی پاکستان واز مچ بیٹر. تو آگے جائیں بائی 2008 انڈیا کوٹ اپ، اور پاکستان اور انڈیا کی سملر ہو گئی تھی پر کیپیٹا انکم ایٹ اراؤنڈ $1,000. لیکن بائی 2023 ناؤ ان the 20s انڈیا واز بائی فار اہیڈ، بہت آگے نکل گیا تھا. پاکستان کی تو اسٹل اسٹک ہے ایٹ ڈالر ٹرمز $1,200 رفلی ڈالرز compared to over $3,000. So you can see the average Indian has become much wealthier than Pakistan. انڈیا کی سکسیس جو ہے نا از لارجلی ڈیو ٹو سم گریٹ لیڈرشپ فرام سم پیپل اینڈ آلسو دا وے دے ڈیولپ جو پارٹنرشپس ان نے جو ڈیولپ کی ہیں دنیا میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2008 میں جو گلوبل فائنینشیل کرائسس بینکنگ کی چلی تھی، ساری دنیا پہ اس کا اثر ہوا تھا، لیکن انڈیا نے بہت ہی فائدہ اس کا اٹھایا. اور 2008 میں ان کی ممبرشپ پہلے تو G20 میں بھی ہو گئی تھی، which are the top 20 countries in the world really in terms of economic development and contribution. لیکن دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چینج ہوئی تھی کہ یہ ممبر بن گئے تھے برکس کے. رشیا اور چائنا نے مل کے جو ہے نا یہ ایک نان الائن موومنٹ کی طرح ایک گروپ اسٹیبلش کیا، برک جن کو کہتے ہیں. تو BRIC کے معنی ہو جاتے ہیں B فار برازیل، R فار رشیا، I فار انڈیا اور C فار چائنا. برکس 2009 میں ان کی سب سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، اور 2010 میں ساؤتھ افریقہ جوائن ہو گیا تھا، پھر برکس بن گیا تھا، S یعنی کہ ایڈیشن. اور یہ بہت بڑی بلاک تھی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. ان کی جو کمبائنڈ جی ڈی پی کنٹریبیوشن تھی، نامنل جی ڈی پی، وہ $26.6 ٹریلین تھی. سوچ لینا دیٹس اباؤٹ 26% آف گلوبل جی ڈی پی. اور جو پرچیسنگ پاور پیرٹی PPP کی جی ڈی پی فگر ہے وہ ہے $51.99 ٹریلین، یعنی کہ 32% آف ورلڈ جی ڈی پی. سو بہت بڑا بلاک تھا، اور اس نے یہ ایک قسم کا کمپیٹ کر رہا تھا جو ویسٹرن بلاک کی G7 بنی ہوئی تھی. اس میں انکلوڈ ہوتا ہے جاپان بھی، بیکاز بگ اکانومی. تو ابھی تو نظر آتا ہے کہ دس بلاک از گوئنگ ٹو بی مچ بگر، بیکاز ایران نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، الجیریا نے دی ہوئی ہے، سعودی عربیہ نے دی ہوئی ہے، ترکی نے دی ہوئی ہے، میکسیکو، ارجنٹینا، یو نیم اٹ. تو دنیا کا سب سے بڑا یہ بلاک بن جائے گا. اور آن ٹاپ آف دیٹ انڈیا جو ہے نا وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO جسے کہتے ہیں اس کا ممبر بھی تھا، اور اس کے ساتھ پاکستان بھی ممبر ہے. اور یہ چائنا اور رشیا نے بنائی ہے، اور یہ سیکیورٹی اور اکنامک بلاک بھی ہے. سو بہت ہی امپورٹنٹ بلاک ہے جس میں سینٹرل ریپبلکس، ایشین ریپبلکس بھی آ جاتی ہیں. تو ایسے جو ہے نا یہ ان کی بہت اسٹرانگ ممبرشپ ایشین بلاک میں ہو جاتی ہے. تو دین آف کورس they have got major relationship with the European Union، اور ویسٹرن دنیا خاص طور پہ USA بہت کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کو پل آؤٹ کیا جائے ایشین بلاک سے. اور USA، آسٹریلیا اور UK کے ساتھ، جاپان کے ساتھ مل کے کواد جو ہے نا 4 ملکوں کا ایک گروپ بنایا جائے جو چائنا کے اگینسٹ سٹینڈ کرے. لیکن
I hope کہ India doesn't fall into that trap. So, لیکن India is going places. It will be the number 2 economy by 2040, whether you look at it from a nominal GDP point of view or purchasing power parity. So it's going to be a massive player. اور India, as I said, شروع سے بہت بڑی اکانومی تھی. چائنا اور انڈیا دنیا کی ہسٹری میں ہمیشہ 2 بڑی اکانومیز رہی ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا انالیسز کیا ہے، بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے. اور اب یہ بتائیں کہ اس میں مسلم ممالک کہاں فٹ آتے ہیں، ان پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں، اور خاص کر کہیں پاکستان کا بھی کوئی مقام بنتا ہے یا کسی اور مسلم ملک کا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں تھوڑی. جی مرتضیٰ صاحب، آپ پوچھ رہے تھے کہ مسلمز کا کیا رول ہے، یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ایمرج ہو رہا ہے اور خاص طور پہ پاکستان کا. اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسلم دنیا جو ہے نا، اگر ایک لحاظ سے سوچا جائے پاپولیشن وائز، تقریباً 2 بلین کے قریب ابھی ہو گئی ہے. جو سینسس 2015 کا تھا اس میں تقریباً 1.8 بلین تھی، تو ابھی تو ظاہر ہے 2 بلین سے اوور ہو گئے ہیں. سو دے آر بگ ان نمبرز. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ملک ہیں جو مسلم میجورٹی ہیں، اور کافی ملکوں میں جیسے انڈیا ہے مائنورٹی ہے، لیکن پاپولیشن بہت بڑی ہے. So number wise, it's a big block, لیکن they don't seem to be that organized. ابھی دیکھیں جیسے اپنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC جسے کہتے ہیں، وہ ملتے ہیں، لیکن it's a talking shop. I don't think کہ ان نے کبھی کوئی خاص کنسٹرکٹیو چیز کی ہے apart from having some damaging policies for minority groups, which is unfortunate really. لیکن they don't seem to do a great deal when they come together. تو پھر دوسرے جو چھوٹے بلاکس ہیں ان میں جیسے عرب لیگ ہے، عربز کو اکٹھے کرتے ہیں. Again, they have not been very constructive really, if you think about it. خاص طور پہ جو نیگیٹو رول انہوں نے ادا کیا ہے سیریا کی ڈسٹرکشن میں، وہ تو بہت ہی ڈیمیجنگ تھی، اینڈ that was very bad. And again, they've not been able to counteract Israel or Western influences in the Middle East in any particular way. اور ان میں جو مین بلاک ہے، جو امپورٹنٹ عربز کی بلاک ہے، وہ گلف اسٹیٹس ہے، ان کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. تو پھر کچھ ذرا سیپریٹ انڈیویجول ملک آ جاتے ہیں جن کی انفلوئنسز ریزنیبل ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں. خاص طور پہ ترکی نے پروگریس اچھا کیا ہے، لیکن اس کے ریزنز مینلی یہ ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر تھا اور ویسٹرن دنیا نے ان کو ذرا ایزلی ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. اور میں تو استنبول بھی گیا ہوں، اور بہت ہی پیارا شہر ہے، اور ترکی کی ڈیولپمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ دے ہیو ڈن ویل ان ٹرمز آف مینیجنگ دیئر اکانومی، اور آگے بھی کچھ اچھے سائنز ہیں. پوٹینشیل تو ایران کا ہمیشہ سب سے زیادہ تھا، لیکن ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹرفیئرنس ویسٹرن دنیا کی رہی ہے. اور ایرانی ریولوشن کے بعد تو سینکشنز نے انہیں بہت ڈیمیج کیا، لیکن اسٹل ان نے سر نہیں جھکایا. اینڈ آئی ریسپیکٹ دیم گریٹلی فار دس، اینڈ دے آر اسٹل ڈوئنگ ویل. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دیر آر سم پازیٹیو سائنز. تو پھر پاکستان بھی آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، دیر آر نیوکلیئر پاور اینڈ دیر فور ریکگنیشن ہے دنیا میں، لیکن اپارٹ فرام دیٹ اور کیا، اٹس جسٹ انفارچونیٹ. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا، جو سوچ تھی، وہ تو بہت ہی اچھی تھی، اور ارلی آن پاکستان واقعہ ہی واز ڈیولپنگ انکریڈبلی ویل. ایک تو وقت آیا تھا آفٹر اینڈ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار اور آفٹر پارٹیشن وغیرہ کہ پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. کین یو بلیو اٹ؟ The economy was very strong. It was on par at GDP per capita level, یعنی کہ population کے حساب سے, to India, China and other countries, and doing far better, and I'll come to that later on. لیکن there's nothing much going at the moment, اور ڈکلائن تو اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ it's extremely worrying.
تو پھر انڈونیشیا جیسا ملک آ جاتا ہے اور ان کے پراسپیکٹس بہت ہی اچھے نظر آتے ہیں. اینڈ I'll go into that a bit more. I know you asked specifically پاکستان, وہ بعد میں ڈیل کروں گا. جو سب سے امپورٹنٹ جو گروپ ہے مسلمانوں کا فرام فائنینشیل اکنامک پوائنٹ آف ویو, کلیئرلی the Gulf states. They have economies that run into significant numbers. Saudi Arabia G20 میں ممبر ہے, جو ٹاپ اکانومیز ہیں. انڈونیشیا G20 کا ممبر ہے, ٹرکی G20 کا ممبر ہے. سو دیٹ مینس their economies are quite strong, but not in the top 10 or the biggest economies, but they're respectable economies. لیکن جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ تو ویسٹرن کیمپ میں ہمیشہ رہی ہیں شروع سے. تو جتنی بھی ان کی انویسٹمنٹس وغیرہ رہی ہیں وہ تو لارجلی ویسٹرن دنیا میں رہی ہیں. ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز ویسٹرن اکانومیز کو افلوٹ رکھا ہے. تو فائدہ تو ویسٹ نے ہمیشہ لیا ہے, اور جو تباہی ہیں بھی مڈل ایسٹ میں ہیں وہ بھی ان کا پیسہ لے کے تباہی کرتے رہے ہیں. So again, there is a wind of change happening there as well, largely because of Russian and Chinese influence in particular. تو اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. تو لیٹس لک ایٹ دیز اسٹیپ بائی اسٹیپ. جو سب سے زیادہ مجھے امید ہے, اور اینالسٹ بھی کہتے ہیں کہ جو مسلم اکانومی ترقی سب سے زیادہ کرے گی, وہ انڈونیشیا کی ہے. انڈونیشین اکانومی, ویسے پاپولیشن تو آپ کو پتا ہے مسلمس کی سب سے زیادہ ہے انڈونیشیا میں, اور کرنٹلی وہ جو ہے نا کافی اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ بائی ایئر 2035 Indonesia will become the 9th biggest economy by nominal GDP, which is really very, very good if you're. And then by 2045, it will become the 4th biggest economy in the world, just after India. So just think about it. In fact, some say that India will have overtaken USA by then. So, it will be after USA. So it's going to be a big economy. And the reason for that is because Asia it's Asian century virtually, اور ایشیا بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے, اور انڈونیشیا بھی اس کا فائدہ, ملیشیا بھی سا, لیکن ملیشیا چھوٹا ملک ہے, لیکن دے ڈوئنگ ویری ویری ویل ایز ویل. پھر جو ہے نا ٹرکی, وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کر رہے ہیں. ریسورسز تو ان کے اتنے نہیں ہیں ڈائریکٹلی جیسے مڈل ایسٹ کے آئل ریونیوز ہیں, لیکن وہ بھی بہت اچھا ڈیولپ پہلے بھی کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی ان نے جو نیوٹرل رول رکھا ہوا ہے بٹوین رشیا اینڈ ویسٹرن ورلڈ, that's a clever chance. And Iran, inshallah, I think is going to do extremely well now because ان کی جو لنک ہو گئی ہے. ایک تو وہ شنگھائی کوآپریشن کے ممبر آلریڈی مانے گئے ہیں, which is one of the biggest security and economic blocks, اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے. تو لیکن ایران زیادہ فائدہ پاکستان سے اٹھائے گا. پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ چائنا ان کا دوست رہا ہے, اور ان نے اتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں, جیسے جو سی پی کوریڈور ہے, جو چائنا پاکستان کوریڈور گوادر تک جاتا ہے, تو یہ تقریباً 60 بلین تک انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے. سو پاکستان بہت ہی لکی ہیں. تو ایران ہے, اور سعودی عربیہ نے بہت بڑی ڈیسیجن ابھی بنائی ہے ٹو گو ٹورڈز دا ایسٹ, اور چائنا کے ساتھ دوستی لائی. پہلے تو چائنا نے ایران سعودی عربیہ کی دوستی کرائی, جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی بار. تو ابھی وہ برکس کے ممبر بھی ہونا چاہتے ہیں, جو پچھلے پروگرام میں نے بات کی تھی. تو SCO کی ممبرشپ بھی لینا چاہتے ہیں. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی این امیزنگ ڈیولپمنٹ. سو امیدیں تو کافی ہیں. تو پاکستان کا I'm afraid I don't have much positive to say at the moment. Politically they are in turmoil. Even the army has really damaged the national security and prestige of the nation. Judiciary تو ہے corrupt ہے. So کیا میں کہہ سکتا ہوں, I don't see much happening. I feel sorry for China, to be honest, to have a friend like that next door, کیونکہ چائنا کی بڑی امیدیں تھی پاکستان پہ. On top of that, کیونکہ انڈیا ہمیشہ چائنا کے ساتھ کمپیٹ کرتا رہتا ہے, خاص طور پہ because of their jealousy and annoyance between the friendship between China and Pakistan. لیکن who knows کیا آگے ہوگا. So یہ میرے ویوز ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, بڑا جاندار تجزیہ کیا ہے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے UK سے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ یہ پروگرام پسند کرتے ہیں تو ضرور سفرنامہ انٹرنیشنل کو سبسکرائب کریں,
تو تاکہ ہم اور نئے نئے پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں. اور پھر ساتھ ہم نے جو تاریخ اسلام اور تاریخ ہندوستان کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ان کے پروگرام بھی آگے لے کر ہم آئیں گے آپ کے لیے. مگر ابھی رمضان کی وجہ سے ہم زیادہ جو ہے نا وہ پروگرام نہیں کر رہے ہیں.